گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور، گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، حاضر ہیں پروگرام میں سفر کی کہانی۔ آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج انشاءاللہ الکریم بہت ہی پیارا سفر ہم نے سننا ہے اور بہت پیارا واقعہ سننا ہے، جیسا کہ آپ ہمارے پروگرام سفر کی کہانی میں سنتے آ رہے ہیں۔ جو FGN چینل کے ویورز پچھلی مرتبہ حاضر تھے تو ان کو معلوم ہے کہ کس طرح سفر بیان کیے جا رہے ہیں، کتنا مزہ اس میں آ رہا ہے۔ انشاءاللہ الکریم آج بھی ہم سنیں گے، اس میں بھی مزہ آنے والا ہے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت کے حوالے سے ایک روایت اور ایک قول میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں، جس کا خلاصہ ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ پاک نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی، فرمایا اے موسیٰ، تمہاری گفتگو جتنی تمہاری زبان کے قریب ہے، تمہارے خیالات جتنے تمہارے دل کے قریب ہے، تمہاری روح جتنی تمہارے بدن کے قریب ہے، تمہاری آنکھوں کا نور جتنا تمہاری آنکھوں کے قریب ہے، تمہارے سننے کی طاقت جتنی تمہارے کانوں کے قریب ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں میرا اس سے بھی زیادہ قرب نصیب ہو تو پھر میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھا کرو۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، ذکر چل رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جن کی جانب اللہ پاک نے وحی بھیجی، اور کیا فرمایا خلاصہ کہ اے موسیٰ، چاہتے ہو کہ میں تم سے اس سے بھی زیادہ قریب ہو جاؤں تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ درود پاک پڑھنا ہے۔ اور کس پر پڑھنا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اولو العزم انبیاء میں سے ہیں، رسولوں میں سے ہیں، کہ جو رسول یعنی جو انبیاء 5 ایسے ہیں اولو العزم کہلاتے ہیں، بڑی شان والے ہیں، ان کے بعد تمام کے مرتبے آتے ہیں، یعنی یہ تمام انبیاء کے یعنی ایک کہہ سکتے ہیں سب سے زیادہ مرتبے والے ہوتے ہیں۔ اور وہ موسیٰ علیہ السلام جو کلیم اللہ ہیں، اللہ سے کلام فرماتے ہیں، وہ موسیٰ علیہ السلام جن کو کوہ طور پر بلا کر اللہ پاک نے تجلی فرما کر ان کا مرتبہ مزید بڑھا دیا، وہ موسیٰ علیہ السلام جن کی دعا قبول ہوتی ہے، وہ عظیم مرتبے والے، کتنی شان ان کی ہے۔ لیکن ان سے کیا فرمایا جا رہا ہے؟ اگر تم میرا قرب چاہتے ہو، یعنی ان کو سوچیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ وہ اتنے بڑے انبیاء میں سے ہے نا، رسولوں میں سے، تو آپ کا مرتبہ کتنا شان والا ہے، اللہ سے کتنی قرابت آپ کی ہے۔ لیکن اللہ مزید کیا فرماتا ہے؟ مزید اگر قربت چاہتے ہو تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو۔ ناظرین کرام، بڑا دل مچل رہا ہے، خوشی کے مارے جھوم رہا ہے کہ ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی شان والے ہیں، اور ہمیں کتنا پیارا موقع ملا ہے، زندگی ملی ہے۔ ہمیں چاہیے زیادہ سے زیادہ ہم درود پڑھیں، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے کیا ہوگا؟ اللہ پاک کی قربت ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ مولانا جمیل الرحمن صاحب کا شعر ہے، تو کیا فرماتے ہیں؟ آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، نوح و خلیل و موسیٰ و عیسیٰ سب کا ہے آقا نام محمد۔ بڑی پیاری فضیلت سنی، آئیے ہم بھی اپنے پیارے مولا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بڑے ہی پیارے گیسٹ، جن کا نام ہے مولانا
علی مدنی صاحب، کیسے ہیں حضرت آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ علی کل حال. آپ ماشاء اللہ، اللہ پاک کا کرم ہے. ماشاءاللہ. یہ ہمارے سفر کے رہنما ہوتے ہیں، امیر ہوتے ہیں، ہے نا، اللہ اکبر. اللہ. اور ہمیں سفر پر لے کر جاتے ہیں. تو علی بھائی آج بھی سفر پہ جانا ہے؟ بالکل انشاءاللہ الرحمن. کون سے سفر پہ نکالیں گے ہم کو آج انشاءاللہ الرحمن جس طرح پیچھے ہم نے قرآن کریم سے سفر بیان کیے ہیں، جی؟ تو آج بھی ایک سفر انشاءاللہ قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے، اور وہ حضرت عزیر علیہ السلام کے حوالے سے انشاءاللہ. کیا بات ہے. ناظرین کرام کو ایک میں بات، یعنی یوں کہتے ہیں نا اندر کی بات بتا دیں، جی. تو وہ بات بتانا چاہوں گا اچھا. کہ جب ہم یہ پروگرام کرتے ہیں، یہ تو سارے پروگرام انٹرسٹڈ ہوتے ہیں اور بہت پیارے پیارے ہوتے ہیں، ان میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، لیکن کچھ یہ ایسا ہوتا ہے کہ بھائی زیادہ پسند آ جاتا ہے نا. تو ناظرین کرام اندر کی ایک بات اگر میں آپ کو بتاؤں تو وہ یہ ہے کہ ہمارے جو کیمرہ مین ہوتے ہیں نا، وہ بھی اس پروگرام کو اتنی توجہ کے ساتھ سنتے ہیں، اس واقعے کو، اس سفر کو اتنی توجہ سے سنتے ہیں کہ ان کو بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے. پروگرام ختم ہونے کے بعد بڑے جھوم رہے ہوتے ہیں، بڑے مسکرا رہے ہوتے ہیں. تو اہم پروگرام ہے، آپ اسکرین کے قریب ہو جائیں، اس کی دعوت کو بھی مزید آگے کر دیں، بڑھا دیں، اور انشاءاللہ آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں اپنے سفر کو، واقعے کو. انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. FGN چینل کے ناظرین، پروگرام سفر کی کہانی میں آج کا جو واقعہ ہے اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں. اس میں کچھ سفر بھی ہے حضرت عزیر علیہ السلام کا، اور واقعہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کی طرف جو نبی بھیجے، کیف بھائی، اللہ پاک کے بہت سارے نبی بھیجے اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کی طرف. انہی میں ایک نبی حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام بھی ہیں. تو آپ کے زمانے کا یہ واقعہ ہے کہ جب بنی اسرائیل کی نافرمانیاں حد سے زیادہ بڑھی، صحیح. ان کے جب گناہ بہت زیادہ بڑھ گئے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان پر ایک ظالم بادشاہ کو مقرر کیا. اچھا. اور ظالم بادشاہ جو ہے اس کا نام تھا بخت نصر. بخت نصر یہ ایک بادشاہ تھا، اور جیسا کہ آپ کو میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا اس سے پہلے والے پروگرام کے اندر بھی، جی، کہ دنیا میں 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے. پوری دنیا کے بادشاہ ہوئے ہیں، ان میں سے 2 ایمان والے تھے اور 2 ایمان والے نہیں تھے. تو جو 2 مومن تھے ان میں ایک حضرت سلیمان علیہ السلام اور ایک حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ تعالی. اور جو 2 ایمان والے نہیں تھے ان میں ایک نمرود اور ایک یہ جس کا آج ہم تذکرہ کر رہے ہیں بخت نصر. تو یہ بھی وہ بادشاہ ہے کہ جس نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے. اس کے پاس بہت بڑی فوج تھی، اچھا، بہت بڑا لشکر تھا. اب جب بنی اسرائیل کی نافرمانیاں حد سے بڑی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں کے اندر انہوں نے آگے سے آگے بڑھنا شروع کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کے طور پر ان پر یہ ظالم بادشاہ مقرر کر دیا. اور اس نے کیا یہ کہ بھائی کہ اس نے جناب والا بیت المقدس پر حملہ کیا، جو مسلمانوں کا ایریا تھا بہت بڑا، یقیناً مسلمانوں کا قبلہ اول ہے یہ بیت المقدس. تو اس وقت جو مومنین تھے، تو جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے، ان پر اس نے قبضہ کیا، اور تقریباً 1 لاکھ لوگوں کو اس نے جان سے مار دیا. اللہ، اتنا بڑا اس کا لشکر تھا، اور 1 لاکھ لوگوں کو تقریباً اس نے قید کر لیا، اپنے پاس غلام بنا کر گویا کہ اس نے رکھ لیا. اب جو اس کے پاس جو غلام جو اس نے قید کیا تھا جن لوگوں کو، تو انہی قید ہونے والوں کے اندر ایک نام حضرت عزیر علیہ السلام کا بھی ہے. اچھا، آپ بھی اس کے ساتھ جو ہے نا وہ قید ہو گئے تھے. اب سیدنا عزیر علیہ السلام اس کے ساتھ رہے، کچھ دن گزرے، تو آپ علیہ السلام نے موقع دیکھ کر وہاں سے آپ نکلے اور باہر آئے. جب باہر آئے تو آپ علیہ السلام دوبارہ اس کی طرف آپ نے سفر اسٹارٹ کیا، آپ نے حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام نے، اور بیت المقدس کی طرف آپ گئے. جب آپ وہاں پر گئے تو آپ نے کیا دیکھا کہ جو ایریا ہے پورا بیت المقدس کا سارا ٹوٹ چکا ہے. ساری عمارتیں، سارے مکانات، سارے لوگ سب ختم ہو چکے ہیں، کیونکہ بخت نصر نے لوگوں کو قید کر لیا تھا، 1 لاکھ لوگوں کو مار دیا تھا. اور جو کچھ پیچھے بچا تھا نا، پوری عمارتیں، پورا شہر، سارا کا سارا شہر اس نے تہس نہس کر دیا، سب کچھ اس نے مٹا دیا تھا. ایک نشان بھی شہر کا باقی نہیں رہا، اور نہ ایک شخص بھی رہا وہاں. ہاں، سب چلے گئے. اس طرح ہو گیا، یعنی کچھ کو تو اس نے قید کر لیا تھا، اور کچھ ایسے تھے جو اس نے مار دیے تھے. تو اب کچھ ہی لوگ بچے تھے جو قید میں تھے. یہ جو قریب میں جو لوگ ہوں گے شاید وہی بچے ہوں گے. بہرحال سیدنا عزیر علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گیا، اور آپ نے دیکھا کہ اس طرح میرے کہ بیت المقدس کو اور اس طرح یہاں کے لوگوں کو کس طرح ان پر ظلم کیا گیا، کس طرح ستایا گیا. بہرحال آپ علیہ السلام نے اس کے بعد یہ سب چیزیں آپ نے دیکھی تو آپ نے ایک جملہ کہا، اور کہا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا. کہا کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس تمام شہر کو
فنا ہونے کے بعد دوبارہ کس طرح زندہ کر سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو پوری بستی تباہ ہو چکی ہے, ختم ہو چکی ہے, اس کو دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے زندہ کر سکتا ہے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنی قدرت دکھائی, اور اس وقت آپ کے ساتھ ایک گدھا تھا, جو آپ کا گدھا جس پر آپ سوار ہو کر سفر کر رہے تھے, جی, اور آپ کے ساتھ میں کچھ کھانے کی چیزیں تھیں, کچھ کھجور یا کچھ فروٹس آپ کے ساتھ تھے, اور ساتھ ہی انگور کا شیرہ آپ کے ساتھ تھا. اچھا, ہاں, جس سے انگور نچوڑ کر جو شیرہ ہوتا ہے انگور کا, جی جی, وہ اپنے ساتھ اپنے آپ نے ایک ساتھ میں رکھا ہوا تھا تھیلے کے اندر. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بعد اپنے گدھے پر سوار ہو کر ایک جگہ پر گئے, اپنے تمام شہر کا دورہ کیا, اور جا کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ پر آرام فرمانے کے لیے لیٹ گئے. اب آپ آرام فرمانے کے لیے لیٹے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے آپ کو موت عطا فرما دی. اچھا, آپ پر موت طاری ہو گئی. اب ایف جی این چینل کے ناظرین, آگے کا واقعہ بڑا دلچسپ ہے, بہت کچھ سیکھنے کا ہے. یعنی اس ایک واقعے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کس طریقے سے مرنے کے بعد لوگوں کو زندہ کرتا ہے. یہ جب آپ نے کہا تھا عزیر علیہ الصلوۃ والسلام نے, تو اس کا کرشمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا دکھایا, آئیے آگے سنتے ہیں. اب سیدنا عزیر علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر سوئے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو موت عطا فرمائی. اس وقت جب آپ سوئے تھے, جی, آپ کی عمر مبارک 40 سال کی تھی. اچھا, ٹھیک ہے, اس کو یاد رکھیے گا, آگے انشاءاللہ یہ چیزیں ہمیں آپ کو کام آئیں گی. اب سیدنا عزیر علیہ الصلوۃ والسلام جن کی عمر اس وقت 40 سال کی تھی, آپ سوئے, ایک وقت گزرا, 1 سال گزرا, 2 سال گزرا, 3 4 5 6 7 8 10 20 25 30 40 50 60 کریں علی بھائی, 70 سال گزر گئے. اچھا, جی ہاں, کیا بات ہے, 70 سال گزر گئے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے جسم کو سلامت رکھا, اور آپ کے جسم کو اور آپ کی جو باڈی تھی اس کو ایک جگہ پر مطلب وہ سنبھال کے رکھا, کوئی آپ کو دیکھ نہ سکا, اور آپ کے ساتھ میں جو بھی سامان تھا. 70 سال گزر گئے. 70 سال کے بعد ایران کا ایک بادشاہ, فارس کا ایک بادشاہ تھا, وہ وہاں پر بیت المقدس پر آیا, اور اس نے جو شہر ختم ہو چکا تھا پورا کا پورا, اس نے اس شہر کو دوبارہ سے آباد کیا, وہاں کی تعمیر کروائی, وہاں کے لوگوں کو بسایا. 70 سال میں تو کئی ساری چیزیں بدل جاتی ہیں, ظاہر سی بات ہے. تو 70 سال میں تو بہت کچھ پہلے ہی ختم ہو چکا تھا نا پہلے. تو 70 سال کے بعد جب وہ بادشاہ آیا ایران کا, تو اس نے سارے کے سارے لوگوں کو جو آس پاس میں تھے سب کو جمع کیا, اور اس نے دوبارہ سے شہر کی تعمیر کروائی, شہر کو دوبارہ سے پہلے سے زیادہ اچھا اس نے بسا دیا. کیا بات ہے. اس کے بعد مزید سال گزرے, 80 سال ہو گئے, 90 سال ہو گئے, اب 100 سال ہو گئے. حضرت عزیر علیہ السلام کو وفات کیے ہوئے کتنے 100 سال گزر گئے. جب 100 سال مکمل ہو گئے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو زندہ کیا. کیا بات ہے, یہ اللہ کی قدرت ہے. اچھا علی بھائی, ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں بات یہ آ رہی ہو کہ وہ تو سوئے تھے نا, یعنی وفات سوئے تھے, تو اس میں پھر یوں بھی ہے کہ سونا بھی ایک طریقے سے یہ وفات ہی کہلائے گا, یعنی جی مر جانا ایک اور طریقے یہ سے, یعنی ایک طرح کی وفات ہی ہے اس کو دیکھا جائے تو, قرآن کریم کے اندر جس کا ذکر کیا گیا ہے. تو اب بہرحال یہ کہ سیدنا عزیر علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے, آپ سوئے اور آپ اس طرح کا معاملہ ہوا, تو 100 سال گزر گئے. کتنے سال؟ 100 سال. 100 سال آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا عرصہ ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب بیدار ہوئے تو آپ نے اپنے آس پاس دیکھا, تو آپ کا جو اس وقت گدھا آپ کے ساتھ میں تھا, تو وہ آپ نے دیکھا کہ اس کی ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں. ارے ہاں, وہ گل سڑ چکا ہے, اور اس کی ہڈیاں جو ہے بکھری ہوئی ہیں. اور آپ نے جب دوسری طرف اپنا وہ جو فروٹس آپ کے ساتھ میں تھے, اور جو کھجور کا جو شیرہ تھا, آپ نے اس کی طرف نظر کی, تو وہ جیسا تھا ویسے ہی سلامت ہے. 100 سال گزر چکے تھے, اس کے بعد بھی اس کے اندر رنگ تبدیل ہوا, نہ اس کا مزہ تبدیل ہوا, نہ اس کی بو کوئی تبدیل ہوئی, ویسے ہی تازہ ترو تازہ 100 سال کے اندر. ظاہر سی بات ہے کیا سے کیا ہو سکتا ہے. اب سیدنا عزیر علیہ السلام نے جب یہ دیکھا, تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ سے ارشاد فرمایا, اے عزیر کم لبستہ, تم یہاں پر کتنی دیر ٹھہرے ہو. کیا بات ہے. اب عزیر علیہ السلام جس وقت سوئے تھے, تو وہ وقت تھا صبح کا. اچھا, اور جب آپ کی آنکھ کھلی 100 سال کے بعد, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جب بیدار فرمایا, زندہ فرمایا, تو اس وقت آپ علیہ السلام کی جو عمر, جب آپ یعنی اس وقت کا جو وقت تھا وہ تھا شام کا, غروب آفتاب کا وقت. ٹھیک ہے. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام سے فرمایا کہ اے عزیر تم یہاں کتنی دیر ٹھہرے, تو اب آپ کو ذہن میں یہ تھا کہ شاید ابھی کچھ دیر ہوئی ہے, ایک دن ہوا یا ایک دن سے کچھ کم ہوا ہے. تو آپ نے کہا کہ ایک دن یا ایک دن سے بھی کچھ کم حصہ میں یہاں پر ٹھہرا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ عزیر تم یہاں پر 100 سال گزار چکے ہو, 100 سال تمہارے گزر چکے ہیں. اور ہماری قدرت کا نظارہ دیکھو کہ تمہارے ساتھ جو گدھا تھا, اس کی تو ہڈیاں بھی جو نا وہ گل گئی, ہڈیاں بچی ہیں, اس کا جسم کا گوشت وہ سب ختم ہو چکا ہے,
اور ایک طرف ہماری قدرت دیکھو، تم پورے سلامت ہو، تمہارا جسم پورا سلامت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو تمہارے ساتھ کھانے پینے کا سامان ہے وہ پورا کا پورا سلامت ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھائی، چونکہ آپ نے کہا تھا نا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے کے بعد کس طرح زندہ کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو یہ اپنی قدرت دکھائے۔ اچھا، یہیں پر واقعہ پورا نہیں ہوا۔ اب حضرت عزیر علیہ السلام نے اللہ پاک کی قدرت دیکھی، اور آپ نے کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، آپ نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہ واقعہ ہوا، اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام نے وہاں سے کوچ کرنے کا ارادہ کیا۔ آپ وہاں سے اٹھے، اور وہاں سے اٹھ کر حضرت عزیر علیہ السلام اپنی بستی کی طرف روانہ ہوئے۔ اب آپ دیکھیے عمر کتنی ہے، 40 سال۔ حضرت عزیر علیہ السلام کی عمر ابھی بھی 40 سال کی ہے، اچھا، کیونکہ 100 سال آپ اس طرح آپ کے گزر گئے۔ آپ علیہ السلام جیسے اٹھے سوئے تھے ویسے آپ کی عمر ابھی بھی ہے، 40 سال ہیں، بال کالے ہیں آپ کے۔ اب حضرت عزیر علیہ السلام اٹھنے کے بعد اب آپ نے سفر اسٹارٹ کیا، اور سفر کرتے 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 آپ 100 سال پہلے جہاں پر آپ کا مکان تھا، ٹھیک ہے، آپ کے بچے جہاں پر تھے، آپ کے دیگر لوگ آپ کے جاننے والے جہاں پر رہا کرتے تھے، حضرت عزیر علیہ السلام اس طرف آپ سفر کر کے پہنچے، اور کیا دیکھتے ہیں کہ ایک مکان کے باہر ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہے، بہت ضعیفہ ہے، بہت بوڑھی ہے، اپاہج بھی ہے، اور آنکھوں سے اندھی بھی ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام اس کے پاس گئے اور کہا کہ کیا عزیر کا گھر یہی ہے؟ تو اس بڑھیا نے کہا کہ عزیر، اس نے کہا کہ عزیر کے بارے میں کیوں پوچھتے ہو؟ اس کو تو 100 سال ہو چکے ہیں ہم سے جدا ہوئے، وہ لاپتہ ہے، اس کا پتہ ہی نہیں ہے، اور آج تم عزیر کے بارے میں پوچھ رہے ہو۔ یہ کہہ کر وہ عورت بڑھیا رونے لگی زارو قطار۔ اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا کہ بڑھیا، میں ہی عزیر ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 سال تک مجھے اس طرح ایک جگہ پر رکائے رکھا، اور 100 سال کے بعد اللہ نے مجھے زندہ کیا، اور 100 سال تک میں اس طرح وہاں پر رہا۔ اب جب بڑھیا نے یہ سنا تو کہا کہ سبحان اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ 100 سال تک سویا رہے اور اس طرح دوبارہ اٹھ کر زندہ ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اگر واقعی تم عزیر ہو تو عزیر کی ایک نشانی یہ تھی کہ وہ مستجاب الدعوات تھا، یعنی جو دعا کیا کرتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول کیا کرتا تھا۔ اگر تم واقعی عزیر ہو تو تم دعا کرو میرے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری جو آنکھوں کی بینائی جا چکی ہے، مجھے دکھنا بند ہو چکا ہے، اللہ پاک میری آنکھوں کی بینائی لوٹا دے۔ اگر ایسا ہو گیا تو میں تمہیں دیکھ کر پہچان سکتی ہوں۔ کیا بات ہے، یعنی اپنا بھی کام ہو جائے گا اور وہ نشانی کا بھی پتہ چل جائے گا۔ یعنی ایک نشانی پتہ لگانی تھی نا۔ بہرحال حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے دعا کی، اور دعا کی برکت سے اس عورت کی جو بڑھیا تھی اس کی بینائی واپس آ گئی، سبحان اللہ، اور جو اس کا ایک مرض تھا وہ بھی ٹھیک ہو گیا۔ جب وہ اٹھی، اس نے قریب آ کر حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام کو قریب سے دیکھا تو اس نے کہا واقعی آپ تو اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام ہیں۔ وہ بہت خوش ہوئی۔ اس کے بعد وہ ان کو لے کر بنی اسرائیل کی ایک محفل میں گئی، جو دیگر لوگ جہاں بیٹھے تھے بنی اسرائیل کے ان کے رشتہ دار گھر والے، وہاں پر گئے تو اس نے لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ سنو، یہ حضرت عزیر علیہ السلام ہے۔ اب لوگ بھی بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیسی بات کر رہی ہیں، 100 سال پہلے۔ اب کوئی سوچ رہا ہوگا بھائی عمر بھی زیادہ ہے، بڑھیا بھی ہو گئی ہیں، تو ہو سکتا ہے تھوڑا 100 سال، ظاہر سی بات ہے 100 سال پہلے کی بات تم کر رہی ہو، 100 سال کسے کہتے ہیں۔ اب انہی لوگوں کے اندر حضرت عزیر علیہ السلام کا بیٹا بھی تھا۔ سبحان اللہ، اب آپ غور کیجئے، 100 سال پہلے، صحیح، اس وقت عزیر علیہ السلام کی عمر 40 سال، آپ کا جو بیٹا ہے اس کی عمر ہو چکی ہے 118 سال۔ کیا بات ہے، اللہ کی قدرت، اللہ کی قدرت آپ دیکھیں، 118 سال اس جو آپ کا بیٹا ہے اس کی عمر ہو چکی ہے، یعنی دنیا کی عمر کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو بیٹا بڑا ہو گیا اور باپ چھوٹا ہو گیا، دنیا کی عمر کے اعتبار سے، دنیا بھی عمر، ورنہ آپ یقیناً آپ کا مرتبہ بڑا ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ ان کے والد بھی ہیں۔ آپ کی عمر 40 سال ہے، بال کالے ہیں، بالکل جوان ہیں 40 سال کے، اور آپ کا جو بیٹا ہے 118 سال کا ہو چکا ہے، اور وہ ظاہر ہے ضعیف بھی ہو چکا ہے، بوڑھا ہو چکا ہے۔ اب اس نے بھی کہا کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب لوگوں نے آپس میں اس طرح کی بات کی کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو تو 100 سال ہو چکے ہیں ہم سے جدا ہوئے، ان کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے، 100 سال کے پہلے کی بات تم کیسے کر رہے ہو، کوئی اس کی نشانی؟ تو کچھ لوگوں نے مشورہ کر کے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ، چونکہ جو بخت نصر ہے اس نے سب لوگوں کو مار دیا تھا، اور جتنے بھی توریت شریف کے حافظ تھے، توریت جو اس وقت کی کتاب تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، توریت کے حافظ جو تھے وہ سارے کے سارے شہید ہو چکے تھے، کوئی ان کے اندر باقی نہیں تھا۔
تو لوگوں نے کہا کہ اگر واقعی آپ حضرت عزیر علیہ السلام ہو تو حضرت عزیر علیہ السلام کو تورات شریف پوری یاد تھی، اگر تم ہمیں سناؤ پوری کی پوری تو ہم مان لیں گے آپ عزیر علیہ السلام ہیں۔ جی چنانچہ حضرت عزیر علیہ السلام نے تورات شریف کو زبانی سنانا شروع کیا، پوری آپ نے سنا دی۔ جب سنا تو دی، اب کیسے پتا چلے کہ واقعی صحیح سنائی ہے کہ کیا سنائی ہے؟ یہ بھی بات کیونکہ ان میں کوئی ہے تو ہی نہیں، بھائی ظاہر سی بات ہے، میں آپ کو کوئی چیک کرنے والا کوئی ہونا جس کو پہلے یاد ہو تو تصدیق کر سکے۔ اب ان میں سے ایک بندے نے کہا کہ جب بخت نصر نے ہم پر قبضہ کیا تھا، سب لوگوں کو مارا تھا، تو اس وقت میرے دادا نے ایک تورات شریف کا نسخہ جو ہے فلا جگہ پر زمین میں چھپا دیا تھا۔ اچھا مجھے امید ہے کہ وہاں پر وہ ہوگا، میں اس کو لے کر آتا ہوں۔ چنانچہ وہ شخص وہاں پر گیا اور جا کر زمین کھودی تو واقعی وہاں پر تورات شریف کا ایک نسخہ، ایک کتاب وہاں پر موجود تھی، وہ لے کر آیا، اور جب چیک کیا گیا تو حضرت عزیر علیہ السلام نے جو پڑھا تھا اور جو اس میں لکھا ہوا تھا حرف بہ حرف پورا کا پورا صحیح تھا۔ سبحان اللہ۔ اس طرح ان لوگوں نے آپ علیہ السلام کی تصدیق کی اور آپ علیہ السلام کو جان لیا کہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال کے بعد اس طرح زندہ فرما دیا۔ چنانچہ آئیے اس واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک جگہ پر ذکر کیا ہے، میں آئیے اس کو بیان بھی کرتا ہوں، آپ بھی توجہ کے ساتھ قرآن کریم کی تعظیم کے لیے ہو سکے تو اس کو سنیں، اس کی برکت حاصل کریں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير۔ ان آیتوں کا ترجمہ سنیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا اس کی طرح جو گزرا ایک بستی پر اور وہ ڈھائی پڑی تھی اپنی چھتوں پر، بولا اسے کیوں کر جلائے گا اللہ اس کی موت کے بعد، تو اللہ نے اسے مردہ رکھا 100 برس۔ اللہ فرماتا ہے اللہ نے اس کو مردہ رکھا، اللہ پاک نے ان کو موت عطا فرما دی، کتنے؟ 100 برس تک حضرت عزیر علیہ السلام کو۔ پھر زندہ کر دیا، فرمایا تو یہاں کتنا ٹھہرا؟ عرض کی دن بھر ٹھہرا ہوں یا کچھ کم؟ فرمایا نہیں بلکہ تجھے 100 برس گزر گئے، اور اپنے کھانے اور پانی کو دیکھ کہ اب تک بو نہ لایا، اور اپنے گدھے کو دیکھ کہ جس کی ہڈیاں تک سلامت نہ رہی، اور یہ اس لیے کہ تجھے ہم لوگوں کے واسطے نشانی کریں، اور ان ہڈیوں کو دیکھ کیوں کر ہم انہیں اٹھان دیتے پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں۔ جب یہ معاملہ اس پر ظاہر ہو گیا بولا میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں یعنی اس واقعے کے اندر ایک دلچسپی بھی ہے، سبحان اللہ، قرآن کریم کا واقعہ ہے، اور آپ دیکھیں جیسے کہ ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کس طرح اس کے اندر دکھ رہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی تمام آیتوں پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ ماشاء اللہ، بڑا ہی شاندار سفر تھا آج کا، بڑا پیارا واقعہ تھا، اور یہ واقعہ آپ کہاں پڑھ سکتے ہیں؟ یا آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں، اس کی تفسیر میں بھی پڑھیں تو انشاءاللہ اس کی بالکل۔ یہ پارہ نمبر 3 سورۃ البقرہ آیت نمبر 259 259 اس میں اللہ کریم نے موجود ہے ماشاءاللہ۔ اس واقعے کو جو ہے نا فرمایا ہے، بڑا پیارا واقعہ ہے، اور اس سے بہت باتیں بھی ہم کو سیکھنے کو یہ تو ملتی ہیں، جیسا کہ ہمارے عجائب القرآن میں جیسے ہم نے سنا، جی کتاب بھی دکھا دیں ناظرین کو، ماشاءاللہ بڑی پیاری کتاب ہے۔ اچھا ظاہر ہے نا کوئی دیکھ رہا ہوگا کہے گا بھائی یہ آپ ہمیں سنا تو دیتے ہیں، اگر ہم پڑھنا چاہیں تو کہاں پڑھیں؟ تو کتاب بھی دیکھ لیں عجائب اس کے اندر القرآن، موجود ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ جیسے ہم نے پچھلے مرتبہ عرض کیا تھا صراط الجنان، صراط الجنان تفسیر ہے ماشاءاللہ، اس کے اندر بھی یہ واقعہ پورا تفسیر کے ساتھ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 آپ نکالیں قرآن کریم کی یہ، اور وہاں پر آپ جا کر دیکھیں انشاءاللہ آپ کو تفسیر کے ساتھ یہ پورا واقعہ اور بھی تفسیروں کے اندر یہ مل جاتا ہے۔ اچھا علی بھائی، یہ جو واقعہ ہم نے سنا ہے حضرت عزیر علیہ السلام کا، اس میں نا ایک بڑی پیاری بات ہے، اور وہ بڑا پیارا مدنی پھول ہے جو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے شہر کو، اپنے دیش کو، اپنی سٹی کو کہہ لیں، اپنے علاقے کو کہہ لیں، تو اس کو جب دیکھا نا، اس کو اجڑا دیکھا، تو آپ کے یعنی دل پہ بڑا رنج گزرا، غم گزرا۔ تو آپ کے اس عمل سے نا معلوم چلتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ آپ اپنے اس وطن سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے۔ اس سے ہمیں بھی یہ درس ملتا ہے کہ ہم جہاں رہیں اپنے وطن سے محبت کریں، جیسا کہ ہمارا وطن ہندوستان ہے، ملک عزیز ہے، ہمیں اس سے محبت کرنی چاہیے اور اس کی بقا کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے، بلکہ اس کا خیال رکھنا چاہیے اور اس کو
یعنی جو نقصانات پہنچانے والی چیز ہے ان سے بھی اس کو بچانا اور چاہیے۔ بیت المقدس جو ہے جو آپ کا وطن، یعنی جس کو بخت نصر نے مسمار کیا تھا، پورا توڑ پھوڑ دیا تھا اس علاقے کو، تو بیت المقدس جو جگہ ہے وہ تو الحمدللہ یعنی انبیاء کرام کی سرزمین ہے۔ بیت المقدس تو انبیاء کرام کی سرزمین اور مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ قبلہ اول، یعنی ہم جو اس وقت الحمدللہ کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں نا، جی تو اس سے پہلے جو قبلہ ہمارا رہا ہے نا مسلمانوں کا، تو وہ بیت المقدس رہا ہے۔ جی اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ پچھلی امتوں کی جو لوگ تھے دیگر انبیاء کرام کے، تو وہ بھی ان کا قبلہ وہ تھا۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس امت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق یہ دوسرا قبلہ عطا فرما دیا۔ تو یوں وہ جو سرزمین ہے بہت مقدس سرزمین ہے۔ مقدس زمین ہے، ماشاءاللہ۔ بہت پیارا واقعہ تھا۔ اللہ کریم ہمیں اس کو سن کر سمجھ کر اور جو باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آج جمعرات ہے اور بڑی برکت والی رات ہے، اور ایک میسیج بھی دینا چاہوں گا کہ جمعرات کی رات میں دعوت اسلامی انڈیا کا ہفتہ وار اجتماع ہوا کرتا ہے۔ آپ کے قریب جہاں مسجد ہے وہاں اگر اجتماع ہوتا ہے دعوت اسلامی کا تو ضرور شرکت فرمائیں، ایسی پیاری پیاری باتیں سیکھنے کے لیے، علم دین سیکھنے کے لیے۔ مزید اگر کوئی نہیں دیکھ سکتے، اسلامی بہنیں ہیں جو بچے ہیں، تو ان کے لیے عرض ہے کہ FGN چینل پر 9:40 پر یہ اجتماع پاک لائیو شروع ہو جائے گا، تو آپ سے مدنی التجا ہے ضرور دیکھیں اور اپنے علم میں اضافہ فرمائیں۔ آئندہ پھر حاضر ہوں گے اگلے سیٹرڈے، یعنی یہ جو سیٹرڈے آنے والا ہے، تب تک کے لیے آپ اپنا خاص خیال رکھیں۔ FGN چینل دیکھتے رہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور، گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے، چراغ راہ ہے منزل نہیں